बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने अवामी मैंडेट पर डाके, अदालतों की बेतुकीरी, आइन शिकनी, कानून शिकनी, लोगों को अगवा करना, गोली मारना, गाली मारना मामूल बना लिया है। 78 साल में इतनी अदालतों की बेतुकीरी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, जितनी आजकल 3.5 साल से मुतवातर हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन नहीं कराए गए 90 दिन में, फिर बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर आज भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी को अडयाला जेल में बंद, अवाम का 80% मकबूल लीडर इमरान खान बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी और कई घंटे इंतजार करके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वापस लौट गए। ये अंधेर नगरी भी हमने देखना था। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है NCCI के 5 अफसरान जो अगवा हुए थे, लापता हुए थे, जिनमें सरफराज है, FIA से ही NCCI निकाला है, उन्हें आज अदालत में पेश कर दिया। ये सवाल है 15 दिन वो कहां रहे। दूसरी तरफ नाजरीन, कहा जा रहा है पाकिस्तान की फौज, इंडोनेशिया की फौज गजा में जाएंगी। हां, गजा में इसराइल से लड़ने नहीं जाएंगी, आप गलत समझ रहे हैं, हमास से लड़ने जाएंगी। इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि तुर्की की फौज नहीं, उन्हें पाकिस्तान, इंडोनेशिया और एक और मुल्क की फौज है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आवाम का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। वजीर आला पंजाब को कहा गया है कि आप जब तक तरीके लब्बैक के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन नहीं होता एहतियात करें। हाँ, उनकी जिंदगी हमें अजीज है, हमारे सूबे की वजीर आला, चाहे वो हमारा सूबा हो या KP के हो, बलोचे सब हमारे सूबे हैं। खैर, आ जाते हैं पहली खबर पर। अलीमा खां के वारंट गिरफ्तारी और अलीमा खां खुद ढूंढी, आओ मुझे पकड़ो। और नवाज शरीफ कहते थे मुझे क्यों पकड़ा, अल्लाह दा वास्ता मैंने डील करो तो मैंने भेजो। पहले जद्दे गए, फिर लंदन गए। खैर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल के दरवाजे तक भी जाने नहीं दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रास्ते में ही नाका लगा के रोक दिया और वो नाके के करीब 1.5 घंटा खड़े रहने के बाद वापिस चले गए। इससे पहले सेल अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगने वाली PTI की अवामी असम्बली में शरीक हुए। PTI की जानिब से इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी और केसेस को अल्तवा में रखने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया गया, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद मंसूर अली शाह की जगह ये अफरीदी चीफ जस्टिस बनेंगे तो शायद इंसाफ का हसूल ख्वाब हो। इन हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क की इकानमी को, एक शख्स को जेल में रखने के लिए। आइन पसंद, कानून पसंद जज मंसूर अली शाह, अतर मनीला, मुनीब अख्तर, बाबर स्टार, मोहसन कियानी, एजाज इसहाक के लिए मुश्किलात और सहाफियों के लिए अंबार लगा दिए। खैर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी समेत मुख्तलिफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा कि कोर कमांडर पेशावर इनके दफ्तर मुबारकबाद देने आए थे। अच्छी बात है, देखिए अदारे हमारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमारी है, और कोई ऐसी मुलाकात बाज़ाब्ता इजलास नहीं था जिसका एलामिया जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं मुंतखब हुआ था, वो देने आए थे, मैं, अच्छी बात है। इस तरह अदारों के साथ सूबों की और वफाक की अगर मोहब्बत बढ़ेगा तो मुल्क अमन की तरफ जाएगा। सेल अफरीदी ने कहा जहां इमरान खान से मुलाकात ना होने और केसेस में अल्तवा पर शिकवा क्या, वहीं तो उन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद भी की। सेल अफरीदी ने कहा कि अफगान हुकूमत से मुदाकरात के लिए खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत ही नहीं की गई, जो सूबा सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, जिसने लातदाद कुर्बानियां दी, उस सूबे को इग्नोर करके आप कैसे अमन ला सकते हो? वो अक्ल के अंधो, ताकत में अंधे हो चुके हो। खुदा के वास्ते मुल्की मफाद में फैसला करो, छोड़ दो PTI से आपको इतराज है। इमरान खान आपकी छेड़ बन चुका है, वो आपसे माइनस नहीं होगा, माइनस हो चुकी है पीपल्स पार्टी नून लीग। नहीं तो आज गैर जानिब ऑब्जर्वर बुला के इलेक्शन करवा के देख लें, ये आपको इलेक्शन की ग्राउंड में नजर भी नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ना होने के बराबर सीटें लेंगे। खैर, वजीर आला ने कहा जिस सूबे की अवाम दहशत गर्दी के बराह रास्त निशाना है, इस सूबे को इत्मीनान में लिए बगैर मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सके हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली का ऊंट अभी किसी करवट नहीं बैठा। पीपल्स पार्टी ने ऐलान के बावजूद तरीके अदम एतमाद में जमा ना करा सकी। पहले कहते थे हम, नून लीग कहते थे अपोजिशन में बैठेंगे, कल फिर
قمر زمان کارا رانا ثناء اللہ کی ملاقات ہو گئی. انہیں پتا ہے کہ جب عمران خان آیا تو ان کی حکومتیں بھی جائیں گی اور اربوں خربوں روپے کے کرپشن کے کیس بھی دوبارہ کھلیں گے. ناظرین، آزاد جموں کشمیر پہ حالات سنگین ہیں، لیکن حکومت چار دفعہ ایک سال میں وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں. جنہوں نے عمران خان سے ووٹ لیا تھا تو آپ کو پتا ہے وفاداریاں مجبوراً کروائی جاتی ہیں. کون کراتا ہے؟ بندہ ایک ہے، لیکن 4 دفعہ وفاداریاں آزاد کشمیر کے ہمارے ایم این اے بھائیوں اور اراکین اسمبلی کی دلائی گئی. مسلم لیگ نون نے طریقے عدم اتحاد میں پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں طریقے عدم اتحاد میں تعاون کی حامی بھر لی. اور تسی کرنا کی تہاڈے پلے کی ہے؟ تہاڈا اپنا تے 20 سیٹاں سن نون لیگ. جان دیو خدا دا واسطہ جی، اس ملک میں جان چھڑ دیو. 4 دہائیوں سے اس ملک میں مسلط ہو. خیر، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے سے انکار کر دیا، یہ بھی ڈمی ڈرامے. دوسری طرف سائبر کرائم تفتیش کرنے والے ادارے کے 5 افسران کو کئی روز لاپتہ رہنے کے باوجود، اغوا ہونے کے بعد 5 افسران کو آج مقدمے میں باضابطہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا. ناظرین، یہ سائبر کرائم تفتیش کے تھے، یہ لوگوں کی اربوں روپے کی کرپشن پکڑتے تھے. یہ 15 دن کہاں رہے؟ جب بھی کسی افسر کو یا شہری کو گرفتار ہوتا 24 گھنٹے کے اندر عدالت سے ریمانڈ لینا ہوتا. کیا اس عدالت نے اس کا جواب مانگا؟ بدقسمتی ہے اس ملک میں، انصاف کو انتقام بنا لیا، عدل کو عداوت بنا دیا. انہوں نے اس ملک کے مستقبل سے کھیلنے ہیں، اس کے حال سے کھیلنے ہیں. ماضی میں تو تباہی کی ان کے ہوتے ہوئے موجودہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کو لانے والوں کے اس کھیل میں عوام بہت نقصان اٹھا رہی ہے. ناظرین، آج 5 افسروں کو ایک مقدمے میں باضابطہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا. یہ افسران کئی روز سے منظر سے غائب تھے اور ایک افسر کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ بھی دائر کی ان کی اہلیہ نے. ان افسران اور ان کے بعد ان کی بیوی بھی غائب ہو گئی. غالباً ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان یا ایڈیشنل ڈائریکٹری تھے. ان افسران پر یوٹیوبر ڈکی بھائی اور ان کے اہلیہ سے 90 لاکھ روپیہ مبینہ رشوت لینے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا. حالانکہ پاکستان میں کرپشن تو لیگل ہے. ایک اہم ترین چند لوگوں نے مجھے پولیس افسران کے بارے میں پوچھا، سنا انہوں نے پرتگال میں پراپرٹی بنائی ہے، امریکہ میں، اسپین میں اور دیگر میں. تو میں کہ اس ملک میں موجودہ دور میں تو کرپشن کرنے والا تو ہیرو ہوگا. یہ افسر آپ سے پکڑے، یہ پولیس افسران ہیں اور کچھ ڈی ایم جی افسران تھے. لیکن آج 2 مہینے ہو گئے ان افسران کی سیاہ کاریاں، اور انہیں انفارمیشن تھی کہ انہوں نے پاکستان میں بھی ارب روپے بنائے اور باہر بھی، لیکن کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. لیکن کبھی تو انصاف کا بول بالا ہوگا، ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھو گے. ناظرین، دوسری طرف جسٹس جہانگیری ڈگری کیس میں بھی آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے. لائی بے قدرانہ لے یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے. آئین بھی ٹوٹ رہا ہے، قانون بھی ٹوٹ رہی ہے، اخلاقیات بھی ٹوٹ رہی ہے، انسانی حقوق بھی ٹوٹ رہے ہیں. لیکن چوں کا مربے کی حکومت بنا کر بند کمروں میں بیٹھے والے ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں. نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے. بند کمرے والوں، آپ ہمارے ہو، ہمیں اس طرح نہ مارو. ہمیں سے مراد پاکستانی عوام. خیر، انہوں نے کہا اسلام آباد کا ٹوٹ گیا ہے. جسٹس خادم حسین سومرو نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر جو 15ویں نمبر پہ تھے، جسٹس خادم حسین سومرو نے آج سماعت کی. اسلام آباد کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر تھی. جسٹس خادم حسین سومرو نے دوران سماعت کیس کی سماعت سے معذرت کر لی اور بینچ ٹوٹ جانے کے بعد کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی ہو گئی. یہاں جسٹس جہانگیری کا ایک ہی قصور ہے، انہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقے کھلوائے جہاں پی ٹی آئی واضح اکثریت سے جیتی تھی. ان کی زندگی اجرن کر دی گئی. ناظرین، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے صرف ان کی بہن ڈاکٹر عظما کو اجازت ملی ہے. ڈاکٹر عظما فیکٹرییا ناکے کی جانب سے روانہ ہے. ملنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا یہ مجھے نہیں پتا. یہ ہندین نگری چوپڑ راج ہے اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے ایک نہایت قابل احترام پروگرام میں ڈان کے کیا ہوا، این سی سی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کیسے ہوا ہوئے، ذرا ان کی زبانی سنیں. بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. بالکل یہ بڑی ایک پریشان کن سی صورتحال ہے. نہ صرف جرنلسٹ ہم متجسس ہیں بلکہ اوبیسلی جو ایف آئی اے کے اندر کے لوگ ہیں وہ ہمیں کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سارے کیا معاملات ہیں. تو ظاہر ہم نے چان بین کرنے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے ابھی سے نہیں ہے جڑا ہوا ہے. یہ تقریباً پچھلے 1-1.5 سال کے جو معاملات ہیں یہ اس سے جڑی ہوئی ساری اسٹرنگز ہیں.
اور ہوا یہ کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں ملک سے باہر گئے، تو جو امیگریشن وغیرہ ہے اس کو FIA دیکھتا ہے، تو اس میں بہت سے ایسے لوگ شامل تھے، بہت سے ایسے لوگ کو الاؤ کیا گیا جس کی انکوائریز بھی ہو رہی ہیں انٹری منسٹری کی سطح پہ اور FIA کی سطح پہ بھی، کہ امیگریشن پہ ایسے لوگوں کو اجازت دی گئی جن کو نہیں جانا چاہیے تھا، جن کا اسٹاپ لسٹ میں کا بہت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ سارے اس مسئلے کے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کہ NCCI کے افسران اغوا ہو گئے اور ان کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔ ناظرین، ایک اور ملک ریاض جو اس وقت دبئی میں مقیم ہے، کہا جا رہا تھا ان کے ایک قریبی عزیز جا رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ سے، انہیں جانے دیا گیا، بعض امیگریشن کے بعد پکڑ لیا، پھر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کو تبدیل ہو گیا۔ یہ غیر مصدقہ رپورٹ ہے۔ بہرحال کچھ افسران کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس ملک کی ہندین نگری پر چوپٹ راج ہے، وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لو۔ اس موقع پر قائد طریقے انقلاب جناب عمران خان کی کال پر ہم تیار ہیں نکلے گے۔ فیل افریدی نے کیا کہا، آپ یہ ان کی زبانی سنیں جو وزیر اعلیٰ KPK ہیں۔ جو میں آگے بھی کہہ چکا ہوں۔ شیم صاحب نومبر میں دم مسئلہ کی کال دیں گے آپ؟ جی، جب بھی لیڈر کی طرف سے قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جب بھی کال آئی، چاہے نومبر ہو، دسمبر ہو، نومبر سے پہلے ہو، 1 دن کے نوٹس پہ ہو، 10 دن کے نوٹس پہ ہو، ہم بالکل تیار ہیں۔ جو میگا اسکینڈل ہے صوبے کے کرپشن کے حوالے سے، وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کی انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اور بار بار جو ہے وہ انکوائری شروع ہونے کے بعد بند ہو جاتی ہے؟ یہ انشاءاللہ جب کیبنٹ بناؤں گا تو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، انہوں نے کہا عمران خان نومبر میں کہے، دسمبر میں کہے، 1 دن کے کال پہ لانگ مارچ شروع ہوگا۔ ابھی ختمی ڈیٹ نہیں ہوئی۔ کچھ لگڑ بگڑ چمچے کرچے چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی نہ بنائیں، ایمرجنسی لگا دی جائے، یہ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، گورنر راج لگایا جائے۔ بیوقوفو، یہ غلطی نہ کرنا۔ بلوچستان میں آگے آپ کی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئٹہ کنٹونمنٹ کے علاوہ آپ کہیں جا نہیں سکتے، موو نہیں کر سکتے، چاہے سرکاری افسر ہو چاہے عام شہری ہو۔ خدا کے لیے اس آگ سے مت کھیلو، اس ملک میں امن کا گہوارہ کرو۔ ناظرین، لہذا میرا خیال ہے کہ حکومت سمجھے گی، نہ سمجھیں گے، جو مداخلت کر رہے ہیں ججز ان کا نام لے، وکلا اور ان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس پر پاکستان کے لیے بہت سی سنگین حالات ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک اہم سینئر جرنلسٹ نے کہا ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ، اللہ ان کو زندگی دے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ہاں ان کی سیکورٹی اسکروننگ ہونی چاہیے، لیکن جس ملک میں ایک وزیر اعلیٰ کو جیل میں ناکے پر روک لیا جائے، کیا وہ بھی تو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے؟ نہ بھی ہو تو ایک پاکستانی تو ہے۔ خدا کے لیے یہ کام نہ کرو، اس ملک کو آگ میں نہ کھیلو۔ کور کمانڈر سے وزیر اعلیٰ ملاقات ایک اچھا سائن ہے، کیونکہ ادارے ہمارے ہیں اور اداروں کی حکومت ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد بڑے اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ غزہ کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی فوج میں پاکستان کے فوجی دستے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس رپورٹ پر خاموشی کیوں ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو فیصلہ کس نے کیا؟ پاکستانی پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر اب تک بات کیوں نہیں ہوئی؟ حامد میر کا سیاست.com نے یہ شیئر کیا، سیاست.com نے۔ دوسری طرف عمران خان کے سیکرٹری جنرل، جسے قید تنہائی میں رکھا، اب عظما کا وہن ان کی ملے گی، عظما نیادی بیان آئے گا۔ ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ آپ سیاسی گفتگو کو روک نہیں سکتے۔ آرٹیکل 265 جو 1978 کے رولز میں شامل کیا گیا تھا، مارشل کے زمانے کا قانون ہے، انگریزوں کے وقت بھی ایسا قانون نہیں تھا۔ آپ کس طرح انسانوں کی زبان بند کر سکتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ، یہاں تو انسانوں کو مار دیا جائے، ججوں کو اغوا کر لیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، انصاف نہیں ملتا۔ یاد ہے آپ کو، میں نے ایک دفعہ فون کیا تھا، میں نے کہا تھا بڑے خطرے ہیں، تو آپ نے کہا ریٹ کرنے کا کیا فائدہ۔ خیر، ہمارا تو اللہ مالک ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے کہ حکومت ملک میں بد امنی، کرپشن کی لگی ہوئی آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی کوشش کر رہی ہے اور مخالفت میں اندھی ہو چکی ہے۔
अवामी ताकत से आया हूँ, लाया गया नहीं सेल अफरीदी, यानी कि गालबन ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ इशारा कर रहे हैं या बलूचिस्तान की तरफ, कि उन्होंने कहा मैं आया गया और लाया नहीं गया। लाया गया होता कि इलेक्शन आपको दे तो आपको आवाम लाती है, मैंडेट चोरी करके लाया जाए तो फॉर्म 47 से आते हैं। सेल अफरीदी क्या कहते हैं आप ये सुनिए। बात यह है कि मैं जो है लाया गया नहीं हूँ, मैं अवाम की ताकत से आया हूँ। मेरे पास अवाम की ताकत है। जो लोग जो है फॉर्म 47 के जरिए जाली तरीके से लाए गए हैं तो उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछता। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उनसे सवाल करें जो पहले रोले अटका रहे थे, पिशावर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, गलत इल्जामात लगा रहे थे हम पर, जो सियासी तकारीर, जिनका काम नहीं है सियासी तकारीर करना, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। तो बहरहाल मेरे सूबे की आवाम भी यही चाहते हैं कि जिसकी वजह से मुझे वोट मिला वो कायदे तहरीक इमामी इनकलाब जनाब इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब से मशवरे के साथ में चलूं। नाज़रीन, इमरान खान की मशीरा लीमा हाँ से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हम सैकड़ों दफा जेल के बाहर आ चुके हैं, ना हमारा भाई टूटेगा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले। पाकिस्तान की अवाम का शऊर बता रहा है कि आज़ादी का सूरज तुलू होने वाला है, सब हिम्मत करो और इंशाअल्लाह ताला माफिया का राज खत्म होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।